إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، معزز دوستوں اور عزیز بھائیوں، کسی بھی معاشرے، گھر، گاؤں، شہر، ملک اور پوری دنیا میں امن، سکون، چین، اطمینان اور خوشحالی کے لیے توازن اور برابری کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی نئی گاڑی لے لے لیکن اس کے پہیوں میں توازن نہ ہو، برابری نہ ہو، تو وہ گاڑی چلانے والے کو اور مسافروں کو پریشان کر دے گی۔ لیکن اگر گاڑی کے پہیوں میں توازن ہو، برابری ہو، تو سفر بہت آسانی کے ساتھ انسان کر سکتا ہے۔ اسی انسانی زندگی کے سفر کے لیے اسلام نے توازن اور برابری قائم رکھنے کے لیے عدل و انصاف کا نظام دیا ہے۔ جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس شہر میں، جس ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا، اس ملک میں، اس گاؤں اور شہر اور معاشرے میں لوگ خوشحال اور چین و سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ اور اگر الیاذ باللہ کسی ملک، کسی گھر، کسی شہر اور کسی گاؤں میں عدل و انصاف کا نظام قائم نہ رہے، ناانصافی اور ظلم شروع ہو جائے، تو ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے وہ معاشرہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور جو معاشرہ، جو انسان ظلم کی وجہ سے اللہ کے نظروں سے گر جائے اور لعنت کا مورد ٹھہر جائے، تو پھر اس کو چین، سکون، اطمینان کسی بھی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم کے کئی آیات میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کرنے کا، کہ ہر شخص، معاشرے کا ہر فرد اور ہر ادارہ عدل و انصاف سے کام لے۔ اللہ کے متعلق بھی عدل و انصاف سے کام لے، انبیاء کرام کے متعلق بھی عدل و انصاف سے کام لے، گھر والوں سے متعلق بھی عدل و انصاف سے کام لے، اپنے بچوں سے متعلق بھی عدل و انصاف سے کام لے، پورے معاشرے اور انسانیت کے لیے بھی عدل و انصاف کا قانون قائم کرے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب، حاکم ہے یا محکوم، عورت ہے یا مرد، مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، عدل و انصاف کا قانون سب کے لیے ہے۔ اور یہ آیت جس میں عدل کا تذکرہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اجمع آیت فی القرآن، قرآن کریم کے 6666 آیات ہیں، ان تمام آیات کا بیان اگر کوئی شخص پوچھے کہ اس کا خلاصہ اور بیان مجھے بتایا جائے، تو یہ ایک آیت پورے قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہے، کہ پورے قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ 6 چیزیں ہیں، 3 کام کرنے کے ہیں، 3 کام نہ کرنے کے ہیں۔ جو 3 کام کرنے کے ہیں ان میں سے سب سے پہلا عدل و انصاف ہے، ان اللہ یأمر بالعدل۔ دوسرا کام والاحسان، احسان اور بھلائی، ہمدردی، وایتاء ذی القربی۔ تیسرا کام رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، وآت ذی القربی حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اور جو 3 کام نہ کرنے کے ہیں، وینہی عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتے ہیں۔ بے حیا معاشرہ، اللہ تعالیٰ شرک کو بھی مہلت دیتے ہیں، کفر کی بھی مہلت دیتے ہیں، لیکن 2 کام ایسے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کو زیادہ دیر تک مہلت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی صفائی کر دیتے ہیں اور صفائی فرماتے ہیں۔ نمبر 1 بے حیائی، قوم لوط نے بے حیائی اختیار کی،
صبا کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان سے زمین کو پاک صاف کر دیا اور زمین ان پر الٹا دی، اور جب وہ نیچے گر گئے تو وہاں ایک گڑھا بن گیا، اور اس گڑھے میں جو پانی ٹھہرا ہوا ہے آج بھی اس کو بحر مردار کہا جاتا ہے، بدبو، اس میں کوئی مچھلی کوئی زندہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ وہ قوم بے حیا ہو گئی۔ بے حیا قوم کو مہلت نہیں ملتی۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ برائیوں سے روکتا ہے، گناہ کے کاموں سے روکتا ہے کہ گناہ کے کاموں سے بچو، اور والبغی، ظلم سے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ قیامت کے دن جب ظالم بندہ قبر سے اٹھے گا تو ہر طرف سے اندھیرا اس کو گھیرے ہوئے ہوگا اور اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اندھیرے میں ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، ناانصافی نہ کرو۔ فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ جب مظلوم اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فریاد کو رد نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ جب ظالم کو ظلم مہلت دیتے ہیں تو پھر اچانک اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں۔ لا یفلتہ احد، پھر کوئی اس کو چھڑا بھی نہیں سکتا۔ عدل و انصاف سے متعلقہ جو آیت ہے یہ اتنی پرتاثیر آیت ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی حالت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نیچے فرما دیتے اور پھر سر اٹھا لیا، تو عثمان بن مظعون نے فرمایا کہ یہ جو آپ پر حالت ابھی آئی، میں نے آپ کو کبھی اس طرح دیکھا نہیں ہے، یہ حالت کیسی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس فرشتہ، اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کر۔ تو عثمان بن مظعون نے فرمایا کیا وحی لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کا چونکہ وہ عرب تھے، معنی اس کا سمجھتے تھے، مفہوم سمجھتے تھے، تو یہ آیت سمجھ گئے، سمجھنے کے فوراً بعد اسلام قبول کر دیا۔ حضرت اقسم بن سیفی یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں سنا تو قوم والوں سے مشورہ کیا کہ میں جا رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلومات حاصل کرتا ہوں۔ سرداروں نے مشورہ دیا کہ اب بڑے سردار خود نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو خطرے کا شکار ہو جائیں، 2 سفیروں کو بھیجیں۔ 2 سفیر بھیج دیے۔ وہ سفیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے 2 سوال کیے مختصر، من انتا ما انتا، آپ کون ہے اور آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب دیا، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا۔ اور عرب اپنے نسب پر فخر کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نسب بیان نہیں فرمایا بلکہ مختصر سا جواب دیا۔ البتہ دوسرے وما انتا، اس کا تفصیلی جواب دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہ 2 سفیر اپنے قبیلے میں واپس آئے۔ اقسم بن سیفی کو کہا، وہ سردار تھے، اس نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم گئے، ہم نے 2 سوال کیے، من انتا ما انتا، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو پہلے سوال کو کوئی زیادہ ترجیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، زیادہ توجہ نہیں دی، بس مختصر سا جواب دیا محمد بن عبداللہ۔ البتہ دوسرے سوال کا تفصیلی جواب دیا اور یہ پوری آیت پڑھ کر سنائی۔ تو اقسم بن سیفی نے کہا کہ اس آیت میں تمام اچھے اعمال کو بیان کیا گیا ہے اور تمام برے اعمال سے روکا گیا ہے۔ اس ایک آیت میں پورے قرآن کا مفہوم چھپا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدل اگر عربی زبان کا لفظ ہے، اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو پورا اسلام اس کے مفہوم میں آتا ہے۔ عدل کا معنی ہے برابری، توازن، برابری، کسی چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ لیکن شریعت میں عدل اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے عقائد بالکل برابر ہوں،
صحیح اور درست ہوں، آپ کے عبادات بالکل برابر صحیح اور درست ہوں، آپ کا اخلاق بالکل برابر صحیح اور درست ہو، آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ بالکل برابر صحیح اور درست ہوں، آپ کے ملک کا قانون بالکل برابر صحیح اور درست ہو، ہر شخص کو ملک میں معاشرے میں ہر رہنے والے کو اس کا حق مل جائے، اس کا ضد ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی کا حق ضائع کرنا یا کسی کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ جو شخص عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ سورج جو آج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، یہ 1 میل پر آ جائے گا۔ 1 میل پر آ کر بہت سخت گرمی ہوگی، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا۔ سبعۃ، 7 قسم کے لوگ ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے کہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا شخص کون ہے؟ روزہ دار نہیں، نمازی نہیں، حاجی نہیں، زکوٰۃ دینے والا نہیں، اسلام پر پورا چلنے والا نہیں۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سب سے پہلا شخص جو شہید سے بھی پہلے اس کو سایہ دیا جائے گا، عالم سے بھی پہلے اس کو سایہ دیا جائے گا، حافظ قرآن سے بھی پہلے اس کو سایہ دیا جائے گا، الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل و انصاف کرنے والا حاکم۔ اگر کوئی شخص 60 سال تک ایسی عبادت کرے کہ رات کو نفلیں پڑھے، دن کو روزہ رکھے، صائم الدہر، قائم اللیل، ہمیشہ روزہ دار، ہمیشہ نمازی، رات کو عبادت کرے اور مسجد سے باہر نکلے ہی نہ، اور ایک عادل بادشاہ، عدل و انصاف کرنے والا حاکم 3 دن عدل و انصاف کرے، تو اس کے 3 دن کا عدل و انصاف 60 سال کے عبادت سے افضل ہے۔ عدل و انصاف کرنے والے لوگ جتنے بھی ہوں، جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کر رہے ہوں، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا اور نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، ایک ان میں سے مظلوم ہے، دوسرا روزہ دار ہے، اور تیسرا الامام العادل، انصاف پسند حکمران، عدل و انصاف کرنے والا آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اور انبیاء کرام بھیجے ہیں، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے انبیاء بھیجے اور ان کو کتابیں دی اور ان کو عدل کا نظام دیا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو کھڑا کر دے، لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگ قائم کر دے، بالقسط، انصاف کے نظام کو، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر آ جائے۔ پہلا خلیفہ اللہ نے فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ان کو سجدہ کرو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں خلیفہ بناتا ہوں۔ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا۔ اللہ کا قانون عدل و انصاف والا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام عادل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میرا قانون عادل کا ہے، ہر شخص کے ساتھ عادل کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ایک ذرہ کے بقدر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ایک رائی کے دانہ کے برابر، ایک ذرہ کے بقدر اگر کسی نے برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ جب ہر شخص کو عمل نامہ مل جائے گا تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب، اس عمل نامے کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل اس سے رہ گیا ہے، یہ تو پورے کا پورا سب اعمال کا احاطہ کر چکا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید ولا یظلم ربک احدا، آپ کا رب ظلم نہیں کرتا، آپ کے رب کا نظام بالکل انصاف پر ہے، اور اسی انصاف کے ظہور کے خاطر، ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
گواہیاں لوگوں پر گواہیاں پیش فرمائیں گے، زمین گواہی دے گی، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے اور فرشتے گواہی دیں گے۔ ان تمام گواہیوں کو جھٹلانے کے بعد اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو قائم رکھیں گے انصاف کا، قیامت کے دن انصاف کا ترازو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے عادل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ انصاف سے کام لو، نا انصافی نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر دیکھ کر فرمایا، نظریں اٹھا کر فرمایا، ویلک، ہلاکت ہو آپ کے لیے، اذا لم عادل فمن یعدل، اگر میں عدل و انصاف سے کام نہ لوں تو کون عدل و انصاف سے کام لے گا؟ عدل و انصاف سے پوری روئے زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لائے، اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، قمیص اتاری ہوئی تھی اور صرف تہبند باندھا ہوا تھا، گرمی کا موسم تھا یا کپڑے نہیں تھے، تو آپ وہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، چڑی، اس سے معمولی سا مارا، لیکن وہ مار اس کو سخت پڑ گئی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے ابھی بدلہ لوں گا، اب انصاف کو دیکھو۔ بعض ملکوں میں حکمران قانون سے بالاتر ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قانون سے بالاتر ہوں، نہیں، عدل و انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چڑی لو، اپنا بدلہ لو۔ وہ چڑی اس نے لے لی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پیٹھ پر قمیص نہیں تھی اور آپ کے پیٹھ پر قمیص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اوپر اٹھائی، فرمایا بدلہ لو۔ چڑی اس نے پھینک دی اور جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے ساتھ لپٹ گئے، چومنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا مقصد یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ میں لپٹ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخزومی، بنو مخزوم قبیلے کے عورت نے چوری کی اور چوری اس پر ثابت بھی ہو گئی، لوگوں نے اس کی سفارش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے قانون کے بارے میں سفارش کرتے ہو، شفاعت کرتے ہو؟ خبردار، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی بالفرض والمحال اور اس پر چوری ثابت ہو جاتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ اسلام کی نظر میں تمام رعایا برابر ہے، ہر شخص کو عدل و انصاف ملنا چاہیے، ہر شخص کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ امیر کا بیٹا ہے اس کے لیے الگ قانون، یہ غریب کا بیٹا ہے اس کے لیے الگ قانون، نہیں، سب کے لیے ایک قانون۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرنا، تعلیم ان کا حق ہے، ان کو تعلیم دینا، اپنے نفس کے ساتھ انصاف اور عدل کرنا۔ اپنے نفس کے ساتھ انصاف اور عدل یہ ہے کہ اپنی جان کو گناہوں سے بچایا جائے، مضر چیزوں سے بچایا جائے۔ مثال کے طور پر آج کل بیماری کا خدشہ ہے، پھیلی ہوئی ہے، بعض علاقوں میں زیادہ، بعض میں کم، بعض میں بالکل نہیں، کورونا، تو اس سے بچنے کی تدبیر، اپنی جان بچانے کی تدبیر، جیسے ایمان کی حفاظت فرض ہے اسی طرح جان کی حفاظت بھی فرض ہے اور علاج سنت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ماسک پہنے تاکہ اپنی جان اس کی محفوظ ہو اور لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو تو یہ ضروری ہے، پہن لے جہاں پر اجتماعیت ہو، زیادہ رش ہو۔ اور اگر ویکسین لگائے جا رہے ہیں اس کے لیے اور اس میں کوئی منفی اثرات نہیں ہے تو ویکسین بھی لگانی چاہیے، علاج سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اعلیٰ توکل کے مقام پر فائز ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں علاج نہیں کرتا تو نہ کرے، لیکن علاج پر رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف ہے کہ نیکیوں کا عادی بنایا جائے، برائیوں سے، مضر چیزوں سے اس کو روکا جائے، بچایا جائے، اور تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اور کسی دشمن کی دشمنی، کسی رشتہ دار کی رشتہ داری، کسی حاکم کی حکومت، کسی مالدار کی مالداری آپ کو انصاف سے نہ روکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دو انصاف پر قائم ہو کر، ولو علی انفسکم، اگرچہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو، او الوالدین، یا والدین کا، والاقربین، یا رشتہ داروں کا، ان یکن غنیا او فقیرا،
مالدار ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ کا حق ان سب سے زیادہ ہے، اللہ تم سے زیادہ ان کا ہمدرد ہے۔ اللہ نے عدل و انصاف کا قانون دیا ہے، اسی قانون کے مطابق اپنے تمام فیصلے کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ حقداروں کو ان کا حق دو، جس کا امانت ہے اس کا امانت اس کو دو، ورنہ قیامت کے دن اگر کسی کی ایک بالش زمین بھی آپ نے گھیری ہوئی ہے تو اس کا ہار بنا دیا جائے گا 7ویں زمین تک، اور آپ کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ کسی نے کسی کا اونٹ چرایا ہوا ہے، وہ اونٹ اس کے گردن پر بٹھایا جائے گا۔ کسی نے کسی کی بکری چرائی ہے، وہ بکری اس کے گردن پر بٹھائی جائے گی۔ کسی نے کسی کا خزانہ اور مال و دولت چرایا ہے، اس کا حق مارا ہے، وہ اس کے گردن پر رکھا جائے گا۔ اور ہر غدر کرنے والے دھوکہ باز فراڈی آدمی کے پیچھے ایک جھنڈا ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ وہ شخص ہے جو عدل و انصاف کے قانون سے نکلا ہوا تھا اور لوگوں کا ان کا حق نہیں دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا نظام دیا، انصاف کا نظام دیا، سب لوگوں کو انصاف پر کھڑا کر دیا۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے انصاف کا نظام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کو دیکھو، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہے، مصر کو فتح کیا، پھر اس کے گورنر بنے۔ گورنری کے زمانے میں اس کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے بیٹے کے ساتھ گول دوڑ کا مقابلہ کیا، عام آدمی کا بیٹا وہ جیت گیا، تو عمرو بن العاص کے بیٹے نے کوڑا اٹھایا درہ اور اس کو کوڑے مارے، اس کی پیٹھ پر جب زخم لگے تو وہ گھر آ کر والد سے شکایت کی کہ عمرو بن العاص کے بیٹے نے مجھے کوڑے لگوائے، تو وہ روئے، پھر آنسو پونچھے اور گھوڑے پر سوار ہوئے، بیٹے کو کہا پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہ انصاف کا دور ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ظلم کا دور نہیں ہے، نا انصافی کا دور نہیں ہے۔ مدینہ پہنچے رات کے وقت، آدھی رات، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر باہر آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، فرمایا یہ کیا ظلم ہے، گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلاؤ عمرو بن العاص کو اور اس کے بیٹے دونوں کو حاضر کر دو۔ دونوں حاضر ہو گئے، بڑے مجمع میں پوچھا آپ نے اس کو کوڑے کیوں لگائے ہیں؟ تو وہ سر نیچے کر دیا اس نے، تو آپ نے حکم جاری کیا کوڑا اٹھا اور بدلہ لو۔ عدل و انصاف ہے، یہ انصاف کی حکومت ہے، یہ ظلم اور بربریت کی حکومت نہیں ہے۔ کوڑے لگائے اس کو، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے باپ کو بھی سزا دی جائے، عمرو بن العاص کو بھی سزا دی جائے، شاہانہ کپڑے اتار کر اس کو ٹاٹ کے کپڑے پہنائے جائے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹے کے دماغ میں یہ بات بٹھائی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے، جو کچھ کر تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عدل و انصاف کا نظام تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دریاؤں پر بھی چلتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم سمندروں پر بھی چلتا تھا۔ دریائے نیل کو خط بھیجا کہ پانی آپ میں آنا چاہیے، دریائے نیل اس وقت سے آج تک جاری ہے۔ زلزلہ آیا، کوڑا اٹھایا، زمین پہ مارا کہ تو کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے آپ کو انصاف سے بر نہیں دیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔